अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी कोई दुआ कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। इंसान को पहली बात तो ये है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से। उसे हर वक्त इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है, ये जो कुछ करने वाला है, अल्लाह ताला उस हर चीज़ से खबरदार है। अल्लाह ताला जानते हैं पहले से, अल्लाह ताला जानते हैं आपको कौन सी चीज़ कब चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी भी वक्त में ज़िंदगी में कैसा भी मोमेंट आ जाए, हमें अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक वही है जो हमें देने वाली, उसके सिवा तो कोई नहीं है ना जो आपकी पुकार सुन ले। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब खुद फरमाया कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आप अल्लाह को याद रखेंगे अपने हर मामलात में, हर काम में, हर मुश्किल वक्त में, हर आसानी में, हर खुशी में, हर गम में, तो अल्लाह ताला भी आपको याद करेंगे। अगर आप तन्हाई में अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको तन्हाई में याद करेंगे। अगर आप अल्लाह ताला को बड़ी महफिल में याद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी वही याद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक तो कि अगर कोई दुआ कबूल ना हो तो हम अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। लेकिन हमने ना कभी ये नहीं सोचा कि हम जो इतने गुनाह करते हैं फिर भी उनकी सजा अल्लाह क्यों नहीं देता हमें। ठीक है, अब हम सारा दिन गुनाहों में गुजार देते हैं लेकिन अल्लाह ताला कभी भी इंसान को सिर्फ पकड़ता नहीं है, अल्लाह ताला मोहलत देता है कि मेरे बंदे तो लौट आ। ठीक है, अल्लाह ताला इंसान को एक वक्त देता है। ठीक है, सुबह जब दिन चढ़ता है ना तो दोबारा अल्लाह ताला उसी फरिश्तों के हाथ आपके लिए रिस्क भेज देता है। वो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है ना, वो जंगलों में भी रास्ता निकाल देता है, अपनी सख्त सर्दी में भी सूरज आफताब कर देता है, अपनी सख्त गर्मी में भी बारिश को बरसा देता है। वो आपका अल्लाह है, आपकी अजियत भी सुकून में बदल सकता है। क्योंकि वो आपका अल्लाह है। ठीक है, अब दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन अल्लाह आपको याद रखता है। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रास्ते उनके लिए बनाता है जो अल्लाह पर तवक्कल करके आजमाइशों के समुंदर पर सब्र से चलते हैं। तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा उलझता हर लम्हा, तुम पे गुजरता जिंदगी का हर कठिन लम्हा, उन सब का इल्म, उन सब का जोड़ अल्लाह के यहाँ है। उसने जब पिछले मसाइल हल कर दिए थे तो ये वाले भी वही करेगा। याद करो, तुम्हें लगता था ना कि ये जख्म कभी नहीं भरेगा, तुम्हारा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा, मगर क्या हुआ, इन सब मुश्किलात का वो खत्म हो गई ना। तो फिर शुक्र करो और उस रब की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अब भी वही थामेगा जिसने पहले गिरने से बचा लिया था। जिसने पहले नहीं गिरने दिया था वो अब आपको कैसे तनहा छोड़ सकता है, वो अब कैसे आपको गिरने देगा। यकीन रखें अल्लाह की जात पे, कभी भी मायूस नहीं हो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह से दोस्ती लगा लें, फिर इस मुकद्दस जाते वाली ताला की कुदरत के रंग देखें। जब इंसान अल्लाह से दोस्ती करता है ना तो अल्लाह से कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। परेशान मत करो खुद को, तुम अल्लाह की रहमत में हो, वो संभालता आया है और आगे भी संभालेगा। जो अल्लाह ने दिया है ना उस पे राजी हो जाओ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। अगर तुम उसके दिए हुए थोड़े रिस्क पे खुश हो जाओगे तो अल्लाह ताला के रोज़े क़यामत आपके थोड़े अमाल पे राजी हो जाएगा। जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें जोड़ सकता है, उसकी मोहब्बत पे शक न करना। वो आजमाइश में अकेला कैसे छोड़ सकता है, उसके फैसलों पर यकीन रखो। वो तुम्हारा गलत कैसे सोच सकता है, जो तुम्हें 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसको तो तुम्हारा एक आंसू भी गवारा नहीं है, वो भला तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता है। मोहब्बत तो उसकी सिर्फ है, वो मोहब्बत वालों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। उसको तो पसंद है तुम्हारा मांगना, फिर वो तुम्हें कैसे नहीं नवाजेगा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला से मांगे, वो भला दुआएं कैसे खाली हाथ खाली मोड़ सकता है। तहज्जुद वो तमाम मौजज़े करवा सकती है। जिनके मुतल्लिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौजज़े करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों को भी, हम जो आम इंसान है ना, हमारा भी वो रब बहुत रहमान है, रहीम है। तब आप सोचते हैं कि मेरा रब कितना मेहरबान है, उसने मुझे ताना नहीं दिया, कोई नाशुक्री याद नहीं दिलाई, उसने सिर्फ
درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا کہ اب رکنا ہے تو رک جاؤ، جانا ہے تو چلے جاؤ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تصور تو پھر تصور ہے نا، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو پر وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا۔ آپ اٹھیں، تہجد میں وضو کریں، نماز ادا کریں، اور جو مانگے وہ نہ ملے تب آپ سوال کریں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے نا تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے نا وہ بھی تم پالو گے۔ کب؟ جب آپ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کریں گے۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نماز ایسے پڑھو جسے تم سے زیادہ گنہگار کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ وہ اجر جو آپ کو اس طویل مشقت کے بعد نصیب ہوگا وہ اجر بہت بڑا ہوگا۔ صبر آسان نہیں ہوتا، اگر آسان ہوتا تو اس کا اجر بڑا نہ ہوتا۔ آپ تھک گئے ہیں تو ایک بار آسمان کی جانب دیکھیں، آپ کا دل جو بھاری ہو رہا ہے وہ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ اگر آپ تھک گئے تو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیں، وہاں وہ کئی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سن رہی ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دے رہی ہے۔ اللہ سنتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ کیا معلوم کہ اللہ تمہیں غم میں ڈال کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہو۔ وبشر الصابرین، صبر کریں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہونا وہ پھر فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ۔ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دل کی مدد فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات چھوڑ کر تقویٰ اختیار کر لے۔ بس تم ہمت نہ ہار لو، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے کہ انسان حیران آ جاتا ہے کہ اللہ کہ میں نے یہ سب کچھ مانگا نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا۔ الحمدللہ کہتے ہیں جب آپ کو اللہ وہ سب کچھ نواز دے جس کا آپ نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، اللہ آپ کو بہت جلد نوازنے والا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اگر آپ سے کبھی کوئی چیز چھین لی جائے نا تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر لے کے بہترین آپ دیتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہ بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔
اور دعا کرتے رہنا۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری یہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، ہمت مانگے، استقامت مانگے۔ بے شک وہی ذات ہے آپ کو نوازنے والی۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخم کو وہ، صبر رکھو وہ سارے زخم مرہم کر دے گا۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے لیے رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا۔ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ اس چیز کو مانگتے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں بہترین لکھا ہے۔ یاد رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کرو۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ نہیں ملے گا؟ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کرو، شکر کرو۔ وہ یقین نہیں توڑتا کسی کا، وہ ہمت نہیں ٹوٹنے دیتا، اپنے بندے کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ بس تمہیں صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کا دوست ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آپ کچھ حاصل کریں، ایک چیز پہ آپ کنٹینیو آپ اس کے لیے دعا کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، ہر حال میں دعا کرتے رہیں۔ انتظار کی بھی نا 3 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ وقت ابھی صحیح نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ دینے کا، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے،